میدان عرفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ میدان عرفات کیا ہے، آخرکار میدان عرفات میں کون سا ایسا مناسک حج کیا جاتا ہے، اگر وہ نہ پورا ہو تو کیا حج قبول ہو جاتا ہے یا پھر نہیں۔ مزید ہم آپ کو بتائیں گے میدان واقع ہے اور میدان عرفات کا مکہ مدینہ سے کتنا فاصلہ ہے، آخرکار میدان عرفات کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کون سا خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ آج تک جس پر اگر مسلمان عمل کر لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی ملاقات آخر میدان عرفات میں کیوں ہوئی، اور روز قیامت میدان عرفات میں کیا کام ہوگا، اور کون سا قیامت کا دن یہاں پر قائم ہوگا، یعنی جو قیامت کا حساب و کتاب کا دن ہے اس میں کون سے عمل میدان عرفات میں ہوں گے۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کار میدان عرفات میں حاجی کون سا رکن ادا کرتے ہیں، اور وہاں اگر سوتے بھی رہیں تو وہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ کے شہر میں واقع ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مناسب اور پاک جگہ ہے اور بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے باہر واقع ہے، یعنی جہاں پر حرم پاک کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے میدان عرفات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ میدان عرفات ایک ایسی جگہ ہے جو کہ پاک اور نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور یہ جگہ بھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے لیے قسم بھی اس میدان کی اٹھائی تھی، اور میدان عرفات مقبول حج کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اب آپ کو مزید اس کی لوکیشن بتاتے ہیں اگر کوئی آپ میں سے سننے والا جائے، تاکہ وہاں پہنچ کر آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے کہ میدان عرفات کس جگہ پر واقع ہے، اور آپ بآسانی اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں پہنچ سکیں۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب واقع ہے، جو کہ طائف کے راستے پر واقع ہے۔ اب ہم اس کی لوکیشن اور آپ کو محل وقوع بیان فرماتے ہیں کہ آخر میدان عرفات کس طرح کا ہے اور اس کی لوکیشن اور محل وقوع کیا ہے۔ میدان عرفات کی اگر ہم لمبائی اور چوڑائی کی بات کریں تو میدان عرفات 12 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا ایک کھلا میدان ہے۔ میدان عرفات کے سنٹر میں بالکل ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی پہاڑی ہے جو کہ گرینائٹ سے مل کر بنی ہے۔ شروع میں اگر میدان عرفات کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک چٹیل اور کھلا میدان نظر آتا تھا، جس کے اندر تھوڑی بہت ہریالی اور گھاس بھی نظر آتی تھی۔ میدان عرفات کے بالکل مشرق میں سیڑھیاں موجود ہیں جس کی اوپر سے حاجی گزر کر جبل رحمت پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں اس کی چوتھی 5ویں سیڑھی پر ایک چبوترا قائم ہے، جہاں پر میدان عرفات کا امام یہاں پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو اچھائی اور نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کون سے پیغمبر تھے جن کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی ناراض ہوئے اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما ہوا کو جنت سے نکال کر اس روح زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام افریقہ کے کسی علاقے میں واللہ عالم اترے تھے۔ اس کی ہمیں تسلی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر اترے تھے۔ اس کے بعد حضرت اما حوا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جدہ کے مقام پر اتارا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اکیلا پن محسوس کیا تو اللہ تعالی سے دعائے مغفرت کی، تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی ملاقات میدان عرفات میں کروائی۔ یوں
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اکٹھے رہنے لگے اور آپ نے وہاں پر اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہو اور استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ دعا صرف تمام مسلمانوں کے لیے تھی، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام یا پھر اماں حوا علیہ السلام کے لیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بظاہر تو جنت سے نکالے گئے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا پر تشریف لائے تھے تاکہ اس دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آباد کیا جا سکے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قائم و دائم فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لہذا حضرت آدم علیہ السلام پر کے سر پر کوئی بھی گناہ نہیں تھا، اور جو بھی سب ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میدان عرفات کی یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین میدان عرفات میں مکمل کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ میدان عرفات کا کچھ خطبہ حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیا، جس کے ہم ایگزیکٹ آپ کو پوائنٹ تو نہیں بتا رہے، اس کی کچھ تشریح کر کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی تفسیر کچھ یوں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ میرے اس پیغام پر زیادہ عمل فرمائیں۔ نماز کی پابندی کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ آج میں نے اللہ کے حکم سے آپ پر دین مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو آپ کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے آپ کا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لوگوں کو یہ مزید کہا کہ آپ امانت میں خیانت نہ کرنا، لوگوں کی امانتیں ان تک لوٹا دینا، اور سب سے پہلے قتل کرنے والے کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی یہ کچھ تشریح اور تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے علاوہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس میدان عرفات میں اللہ کے حکم سے اللہ سے مغفرت اور کئی دعائیں کی، اس لیے میدان عرفات بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اندر حاجی جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک حج کا اہم رکن ادا کرتے ہیں جسے وقوف حج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات کے اندر سے نہر زبیدہ بھی رواں دواں ہے، جسے آج کل اوپر سے ڈانپ دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بھی حج پر جائیں تو اس رکن حج کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مغفرت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کریں اور اللہ سے جنت فردوس کی اپیل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں بظاہر انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے میری اصلاح کریں تاکہ میں بھی آپ سے سیکھ سکوں اور آپ مجھ سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام۔
تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔